سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی کل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ تشکیل نہ دینے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آج اہم ترین کیس کی سماعت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواست کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں واضح طور پر آج کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ شوکت پراچا سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، بتائیے گا، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہی 3 ججز 4 ججز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے جب موجودہ گزشتہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو اب فل بینچ یاد آ گیا، پہلے یاد نہیں آیا تھا؟ سابقہ وزیر اعظم کو تو گھر عدم اعتماد کی تحریک نے بھیجا تھا، اور ووٹ پورے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اتحادی چھوڑ گئے تھے اور اپنے کو 20-25 لوگوں کے چھوڑنے کا خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر چلے گئے تھے۔ لیکن آج یہ بڑی امپورٹنٹ بات کیا انہوں نے، کیونکہ اگر پوری سیاسی جماعتیں صرف ایک سیاسی جماعت کے علاوہ وہ عدم اعتماد عدالت پہ کر رہی ہیں، تو یہ جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کو سوچنے کا مقام ہے۔ میرا خیال ہے یہ پھر عدالت کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں جو حکومتی اتحاد ہے، انہوں نے 2018 کے دھاندلی زدہ انتخابات میں بھی 68% ووٹ لیے تھے۔ 68% عوام کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں اگر عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر جاتی ہیں اور یک طرفہ فیصلہ آتا ہے، تو پھر ہمارے لیے عدالت کے لیے سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس طرح کا کرائسس میں نے 2 بار دیکھا ہے۔ ایک فیصلہ آیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا 1996 23 مارچ کو، جسے ججز کیس کہا جاتا ہے، اور جس کے تحت یہ چیف جسٹس جو بھی بننا ہے، سب سے سینئر موسٹ بننا، یہ اس وقت فیصلے میں تعین کیا گیا تھا۔ اور دوسرا کرائسس تھا وہی جسٹس سجاد علی شاہ، صدر فاروق لغاری اور میاں نواز شریف کا۔ تو دونوں بار ملک کے لیے بڑا فار ریچنگ نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے۔ اب پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ واضح ہو گیا نا، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری، جو 3 ٹیئر کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور میں، اس میں اب 2 پلرز آمنے سامنے آ گئے۔ پوری کی پوری حکومت نے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ایک پروسیڈنگ کا۔ ابھی فیصلہ تو آج آئے کل آئے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کس بنیاد پر کیا کہ پہلے ہی دن ججز نے کہہ دیا کہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ اگر وہ واقعی آئینی طور پر، قانونی طور پر غلط بھی ہے، لیکن آپ نے تو پری جج کر دیا اپنے ریمارکس میں، اور دوسرا آپ نے پری ججمنٹ فل کورٹ کے حوالے سے کل دے دی تھی نا، کہ بعد میں دیکھیں گے فل کورٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی، پھر آپ نے فل کورٹ والا مطالبہ بھی اسی وقت ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب یہ کرائسس سچویشن ہے اور بڑی سنگین سچویشن ہے۔ اداروں کے ٹکراؤ میں ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی غیر ملکی طاقت کا، کسی ادارے کا نقصان نہیں ہوتا، کسی ادارے کا نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل پرازا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ نے۔ بہت شکریہ ناصرہ اقبال صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ناصرہ اقبال صاحبہ، آپ کیا کہیں گی اس تمام تر معاملے کے اوپر؟ کیونکہ ایک کیس ہے، اہم ترین کیس ہے، پیچیدہ کیس ہے، اور اس میں 2 فریقین میں سے ایک نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہی آنا ہے؟ فیصلہ تو ہمیشہ ایک ہی حق میں آتا ہے۔ جہاں پہ کوئی تنازع آتا ہے عدالت کے سامنے، تو کم سے کم 2 فریقین ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو فیصلہ تو ایک کے حق میں آتا ہے۔ تو دوسرا جو ہے اس نے لازمی یہ کہہ دینا ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے، اس میں چپڑاسی مل جائے، اس میں ریڈر مل جائے، اس میں وکیل مل جائے، اس میں جج۔ یہ جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا، یہ تو صریحاً توہین عدالت ہے۔ کسی لٹیگنٹ کو، یعنی کوئی فریق جو عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار یا حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنی پسند کا چوز کروں گا یا منتخب کروں گا۔ جو ہوتا ہے
عدالت کا پینل، ججز اور وغیرہ جب بینچ، عدالت جی نے واضح کہہ دیا کہ آج کل چھٹیاں ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی بھوسا تو نہیں بھرا ہوا کہ آج کل چھٹیاں ہیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی پیرس میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کہیں صبح ہوتی ہے کوئی شام ہوتی ہے، وہاں پہ نہ وہ ہو سکتا ہے لائیو اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ، نہ کسی اور طریقے پہ ان ججوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو چھٹیوں سے واپس بلایا جا سکتا ہے. تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ ستمبر سے پہلے یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکتا اگر فل بیچ ہو. یہ بات سب نے سنی، سب نے سنی، اور سب سے گمراہ کن میں یہاں ضرور کہوں جو ستون ہے نا ہماری ریاست کا، وہ ہماری یہ میڈیا ہے. جو کچھ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو ان کے ذہن میں فطور ڈالتے ہیں وہی بکواس وہ آگے سے کرتے ہیں. 10 تو غریباں ہوتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں تمام فریقین کو، تمام پارٹیوں کو. آپ کا کردار ہے قوم کو مثبت راستہ دکھانا، شعور پیدا کرنا. یہ طریقہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے اختیار کیا. جو تینوں باقی ستون ہیں، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، وہ اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ ادارے کار میں کام کرتے ہیں. اور بلکہ یہ کیس اس طرح کے تو کبھی آنے ہی نہیں چاہیے عدلیہ کے سامنے. یہ اپنے جھگڑے خود نپٹائیں، یا بنی ہوئی ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل، یا وہ ہیں جو پاکستان کے وہ منتخب کرنے والا ادارہ ہے جس کے اوپر بھی گالو مندہ ہر وقت ہوتا جاتا ہے، الیکشن کمیشن. ان کے پاس جائیں جہاں کیا کرتے ہیں جان کے عدلیہ کو بدنام کرنا. ایک ہی ادارہ ہے جس کے پاس لوگ آتے ہیں داد رسی کے لیے جب ان کے آپس میں کوئی تنازع ہوتے ہیں. تو شہری کہاں جائیں؟ اب بتا دیا چیف جسٹس نے صرف 2 اور جج اس وقت بات میں موجود ہیں اور وہ عام شہریوں کے کیس نپٹا رہے ہیں. اگر ان کو بٹھا دیتے فرض کیجیے آپ اس پینل پہ تو یہ 5 ہو جاتے. تو 3 اور 5 میں کیا فرق تھا؟ اور یہ چیف جسٹس تھی تو اب دیدی اختیارات میں ہے کہ وہ کون سا پینل وہاں بناتا ہے. تو پھر باقی لوگ کیا کرتے؟ وہ مر جائے. آ گئی ہزاروں لٹیگیشن پڑی ہوئی ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اور یہ جو فضول بکواس میں عدالت میں آتے ہیں لے کے کیسز، اس کے اوپر ٹائم ضائع ہوتا ہے. میں تو اتنی سخت اس بات سے پریشان ہوئی ہوں کہ ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں. کسی کو یہ فکر ہی نہیں کہ 22 کروڑ یا 25 کروڑ عوام کا کیا حال ہے. لوگوں کو ایک وقت کھانا نہیں ملتا. میں رہتی ہوں میکڈونلڈ کے ساتھ اور چھوٹے بچے کوڑے میں سے نوالا لے رہے ہیں. اور یہ حالت ہے کہ اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں رشوت ستانی میں کہ جی فلانے کو ووٹ منع کر دیا، فلانے کو منع نہیں کیا. اور ایسے ایسے نکالتے ہیں ترکیبیں تو کبھی سننے میں ہی نہیں آئے. یہ کوئی جمہوریت کا طریقہ ہے؟ اور یہ ہم جمہوریت کی طرف چل رہے. 75 سال میں ہم نے بجائے کچھ سیکھنے کے جو کچھ تھا اس کو ضائع کر دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسمارٹ فون کا اور آپ کی الیکٹرانک میڈیا سب سے زیادہ قصوروار ہے. اس پر راستہ دکھائے. لیکن ناصرہ اقبال صاحبہ، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے یہی کہا کہ اب میں تمام لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں. وہ تو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے جی، وہ تو ایجوکیشن منسٹر تھا نا دوسری کسی پارٹی کا. جی جی. اور دوسری طرف سے آپ وہ دیکھیں وہ جو مولوی بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں. اس کا کیا ہے؟ کے پی کے کا وہ ہے کسی پارٹی کا لیڈر، اس کا پنجاب سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایسے ایسے لوگ بیچ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جن کا کوئی دور نزدیک سے واسطہ ہی نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے. بات درست ہے یا غلط ہے؟ جی ناصرہ اقبال صاحبہ، بالکل اسی پر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا، آپ نے پوری گفتگو ملاحظہ کی. دوسری بات یہ کہ وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی انوالو ہو گئے اس معاملے کے اندر جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات، باقاعدہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں نون لیگ کو کہتا ہوں، ان کی اتحادی جماعتوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر سیاسی دباؤ نہ بنایا جائے. شوکت پراچا سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور آج ایک اہم ترین کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ اب سے کچھ دیر بعد فیصلہ بھی سنایا جائے گا. آپ کو واضح کرتے چلیں کہ اتحادی حکومت کی تمام جماعتوں نے اس اہم ترین سماعت کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی گئی، جس میں فواد چودھری، ملکہ بخاری اور اعظم خان سواتی موجود تھے، جنہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ حکومت کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ عدالت کا بائیکاٹ کرے. اور فواد چودھری صاحب اس سے قبل بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کسی حکومت کی جانب سے
کیا جا رہا ہو تو یہ ایسی جو ہے وہ روایت پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کوئی حکومت سپریم کورٹ میں جانے سے انکار کر رہی ہو یا سپریم کورٹ کے ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہو۔ آپ کو بتائیں کہ اہم ترین کیس کا آج یہ فیصلہ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔